آپ کو فنڈنگ رہا کرتا ہے کون؟ تحریک کا مین مقصد پاکستان سے علیحدگی تو نہیں، اور راہ فنڈنگ کرتا ہے، اس کی باتوں میں آ کے آپ اس طریقے کے انتشار پھیلا رہے ہیں آزاد کشمیر کے اندر، یہ ہے کہ کشمیری بھی اسی طریقے سے گولیوں کا نشانہ بنے۔ پاکستان کے خلاف ایک جہاد، پاکستان کے خلاف نہیں ہے، پاکستان مخالف موومنٹ نہیں ہے، یہ تو ریاست کے اندر ریاست بنانے کے برابر ہے۔ ریاست کے اندر ریاست کینیڈا میں بن گئی۔ حافظ منیر صاحب آرمی چیف کی طرف ہے آپ کا اشارہ، یا مسلم لیگ نون کے شہباز شریف صاحب؟ پاکستان مخالف کی تو بات ہی نہیں ہے، پاکستان پتھر کے دور میں انسانوں کو دھکیل۔ آپ اسمبلی کے اندر یہ بل لے کے جاتے ہیں، انتشار پھیلانا اور پوری سڑکیں بند کرنا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ جو آپ یہاں برطانیہ میں بیٹھ کے آپ یہ بات کر رہے ہیں، پاکستان کی سب سے پاپولر جماعت کا لیڈر عمران خان آج بھی جیل میں ہے، یہی مسئلہ تو پاکستان میں بھی ہوا تھا۔ نہیں پاکستان ABC پلان بھی موجود ہے، چیف جسٹس صاحب اور ہمارے پیارے وزیر اعظم انوار الحق صاحب، جس طرح وہ پرائم منسٹر بنے اس کے بعد ان کے لیے یہی طریقہ ہے کہ وہ تو قسم کی چیٹنگ، فراڈ، جھوٹ۔ آزاد کشمیر میں تو کسی جگہ لینڈ لائن، موبائل، انٹرنیٹ، ساری سروسز جو ہے وہ بلاک کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں کشمیر کمیٹی کے اہم رکن ایڈوکیٹ راجہ امجد علی خان صاحب۔ امجد علی خان صاحب برطانیہ میں لیڈ کر رہے ہیں کشمیر کمیٹی کو، اور برطانیہ کے علاوہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے اندر جو کل ہونے جا رہا ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ ان کے باقی جو ممبر ہیں وہ، ان کی پارٹی کی ایک خاص بات ہے کہ ان کے اندر کوئی چیئرمین نہیں ہے، یہ خود ایک تقریباً 31 کمیٹی کے ممبران ہیں جو لیڈ کرتے ہیں اپنی ساری اس جماعت کو۔ آگے انہی سے جانتے ہیں کہ ان کے کیا کیا مقاصد ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ کل آپ کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے خلاف ایک جہاد، کیا کہیں گے اس کو؟ نہیں پاکستان کے خلاف تو آؤٹ آف کوشچن ہے، پاکستان کے خلاف نہیں ہے۔ یہ ایک تو جو ہے وہ ہم جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی آزاد کشمیر میں کال ہے لاک ڈاؤن کی، جو 3 مہینے پہلے سے جو ان کو ٹائم دیا گیا تھا، جو گورنمنٹ کی کمٹمنٹس تھیں ان کی وائلیشن پہ اور ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ کی منظوری کے لیے، تو وہ پورے آزاد کشمیر میں کل ایک مکمل شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام کی کال ہے، جس پہ پوری ہم نے کوشش کی، مذاکرات بھی ہوئے، لیکن کسی طرف سے جو کوئی رسپانس نہ ملنے کی وجہ سے کل وہ پورے آزاد کشمیر میں جو احتجاج ہو رہا ہے۔ برٹش کشمیریز نے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پہ مختلف پروگرام کیے، بار بار اپیل کی گئی اتھارٹیز سے کہ وہ جو بنیادی حقوق ہیں آزاد کشمیر کے لوگوں کے، ان سے متعلقہ ساری ڈیمانڈز ہیں، اس کا کوئی کسی ایکسٹرنل یا کسی بڑے اس سے وہ تعلق نہیں ہے، صرف بنیادی لوگوں کے جو حقوق ہیں، اور جو وہاں پہ لا لیسنس اور لوٹ مار کا جو نظام 78 سال سے قائم ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ ساری ڈیمانڈز اس سے متعلقہ ہیں۔ تو وہ لیکن کسی طرف سے کوئی سنوائی نہ ہونے کی باعث جب اب کل ہو رہا ہے تو اس پہ یہاں برٹش کشمیریز جو ہے ان سے اظہار یکجہتی کریں گے، اور دوسرا یہاں پاکستانی ہائی کمیشن اور پاکستانی کونسلیٹس کے سامنے مظاہرہ کر کے پاکستانی اتھارٹیز سے یہ اپیل کریں گے کہ جو پاکستان کی رسپانسبلٹی ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ، جو سیکورٹی کونسل اور UNCIP ریزولوشنز اور UN کے چارٹر کے مطابق یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے ان سے یہ اپیل کرنی ہے کہ حکومت پاکستان اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے لوگوں کو اس تشدد اور ظلم سے محفوظ رکھنے کے لیے حکومت پاکستان اپنا کردار ادا کرے، جس پہ آزاد کشمیر کا جو مسلط جو کرپٹ ٹولہ ہے وہ اپنی مراد اور اپنی عیاشیوں پہ سوال اٹھانے والے نہتے اور پرامن مظاہرین پہ جو وہ روا رکھنا چاہتے ہیں جو ظلم۔ دیکھیں، آپ کو احتجاج کرنے کا پورا رائٹ ہے، لیکن آپ 7 سمندر پار برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر اپنا یہ پروٹیسٹ کر کے، کیا یہ پاکستان مخالف موومنٹ نہیں ہے؟ یہ نہیں، قطعی طور پہ پاکستان مخالف کی تو بات ہی نہیں ہے۔ ہم پاکستانی ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرہ کر کے ہم وہاں پہ ان کو میمورنڈم دیں گے، پاکستان کی اتھارٹیز سے یہ اپیل کریں گے، جو میں نے پہلے آپ کو کہا کہ پاکستان کی رسپانسبلٹی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی کہ وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرے۔ جب وہ جو نظام وہاں پہ مسلط ہے، جب وہ لوگ جو ہے وہ ظلم و ستم کی ہر حد پار کرنے کے لیے آج جو ہے وہ پورے دن سے وہاں پہ مکمل طور پہ انٹرنیٹ، موبائل سروس، ایون کہ لینڈ لائن وہ بھی بلاک کر دیے گئے ہیں، کوئی لوگوں کا رابطہ ہی نہیں ہے، وہ تو پتھر کے دور میں انسانوں کو دھکیل رہے ہیں، جو پہلے ہی لوگ صحت، تعلیم اور
تمام سہولیات سے محروم چلے آ رہے ہیں. تو وہ یہ جو ہے اس کی حکومت پاکستان کی ذمہ داری کا ان کو احساس دلانے کے لیے یہ صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ حکومت پاکستان اپنی وہ ذمہ داریاں پوری کرے جو یو این سیکورٹی کونسل کے سامنے اس کی کمٹمنٹس ہیں اور جو یو این چارٹر کے تحت حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے. آپ کی اس طریقے کی احتجاج اور برطانیہ میں آ کے اس طریقے کے پروگرام کو آرگنائز کرنا آپ کو فنڈنگ رہا کرتا ہے؟ کون کرتا ہے اتنا خرچہ؟ یہ فنڈنگ کی اس میں کیا ضرورت ہے کہ یہ یہاں برٹش کشمیریز جو ہیں وہ اپنے طور پہ آئیں گے وہاں، اور وہاں اس میں کون سی اس میں جو ہے وہ پیسہ اس کے لیے کون سا درکار ہے؟ اتنی بسیں بھر کے آنا، اتنے بڑے لوگوں کو جمع کرنا، یہاں یہ پہ آسان کام تو نہیں ہے. سارے نہیں، یہ اتنے 1.5 ملین جو ہے تقریباً کشمیریز ہیں یہاں. تو یہ تو جو ہے وہ سارے یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ اچھے ویل آف بھی ہیں. تو وہ یہ یہاں پہ پہنچنا، لنڈن میں پہنچنا، یہ ارد گرد کے شہروں سے یا لنڈن سے، یہ تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ جس کے لیے کوئی بڑے ملینز میں پیسے درکار ہوں. آپ کے جو مطالبات ہیں، پاکستان آپ کے مطالبات کو ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے حل کرنے کے لیے تیار ہے. آزاد کشمیر کے اندر ایک باقاعدہ حکومت ہے، آپ اسمبلی کے اندر یہ بل لے کے جاتے، اکثریت میں اگر اپروو ہو جاتی ہے تو آگے چلتے. اتنے بڑے پیمانے پہ اس طریقے سے کرنا، انتشار پھیلانا اور پوری سڑکیں بند کرنا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ جو آپ یہاں برطانیہ میں بیٹھ کے آپ یہ بات کر رہے ہیں، کیا آزاد کشمیر میں جو نظام ہے وہ کیا برطانیہ سے بہتر جمہوریت ہے؟ برطانیہ میں یہاں بریگزٹ کے خلاف جو اسکاٹ لینڈ میں باقی یہ پروٹیسٹ نہیں ہوتے سڑکوں پہ، یہاں پہ اسمبلی موجود نہیں ہے. آزاد کشمیر کی اسمبلی سے بہتر نہیں ہے. یہاں پہ جمہوریت زیادہ نہیں ہے. جو کینیڈا میں جمہوریت آزاد کشمیر سے زیادہ نہیں ہے، وہاں سڑکوں پہ پروٹیسٹ نہیں ہوتے. تو یہ جو ہے نا، یہ ایک پرانے وہ آرگومنٹ تھے. اصل بات، اصل طاقت عوام کی ہوتی ہے. آپ کا آئین بھی جو ہے وہ ڈیوائن نہیں ہے، آپ کے باقی بھی وہ کوئی خدا کی طرف سے نازل کردہ چیزیں نہیں ہیں. آئین میں ترمیم بھی ہوتی ہیں. لوگ جو ہے وہ عوام جو ہے وہ اصل طاقت ہے. آخری فیصلہ جو ہے عوام نے کرنا ہوتا ہے. اور پچھلے اتنے عرصے کے پروٹیسٹ میں لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ آزاد کشمیر کی اوور ویلمنگ میجارٹی لوگوں کی، سوائے جو بینیفیشریز ہیں لوٹ مار کے سسٹم کے، ان کے علاوہ باقی آزاد کشمیر کے تمام لوگ جو ہے اپنے بنیادی حقوق کے لیے سڑکوں پہ ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہیں. اور احتجاج تو یہاں بھی ہوتا ہے جہاں سے جمہوریت کا آغاز ہوا تھا. لیکن آپ پارٹی رجسٹرڈ کر کے آپ عوام کے اندر جائیں، ووٹ لیں، اسمبلی میں آئیں اور پھر اپنی آواز کو بلند کریں. یہ تو ریاست کے اندر ریاست بنانے کے برابر ہے. ریاست کے اندر ریاست پھر اسکاٹ لینڈ میں بن گئی، ریاست کے اندر ریاست کینیڈا میں بن گئی. جہاں پہ پروٹیسٹ سے ریاست کے اندر کون سی ریاست بنتی ہے؟ پروٹیسٹ سے تو جو ہے لوگ اپنی ڈیمانڈز پہ لاتے ہیں. اب جو اتھارٹیز ہیں، جب آپ کی اسمبلی، جب آپ کی سارے وہ ادارے، وہ تو اب اس میں ڈیٹیل میں جائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ اسمبلی کیا لیجسلیشن کرتی رہی. وہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ پہ جو لوگ کسی طرح مسلط ہو جاتے ہیں، وہ عوام کی رائے کی پرواہ نہیں کرتے. اور الیکشن کس طرح ہوتے ہیں اور ان میں کیا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن دنیا کے ہر مہذب سوسائٹی میں، ہر جمہوری ملک میں لوگوں کے پاس احتجاج کا رائٹ ہوتا ہے. ہمارے اپنے کانسٹیٹیوشن میں بھی، جو انٹرم کانسٹیٹیوشن آزاد کشمیر میں ہے، وہاں پہ بھی پیسفل پروٹیسٹ کا رائٹ ہے. کوئی مسلح جدوجہد نہیں ہے. یہ پرامن احتجاج کا حق تو دنیا کے ہر معاشرے میں ہے. اس کے بغیر تو جمہوریت ہوتی ہی نہیں ہے. امجد خان صاحب، پاکستان میں 9 مئی کا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد پاکستان کی سب سے پاپولر جماعت کا لیڈر عمران خان آج بھی جیل میں ہے. 26 کو عوام کا ایک سمندر وہاں پہ گیا. جس طریقے سے گولیاں ماری گئیں وہ بھی مثال آپ کے سامنے ہے. کسی کو انصاف نہیں ملا. کیا آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ کشمیری بھی اسی طریقے سے گولیوں کا نشانہ بنے؟ نہیں، پاکستان کے حالات پہ تو میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. تو یہ تو جو ہے وہ ان کا اپنا انٹرنل مسئلہ ہے. ہمارا کوئی اس میں رائٹ نہیں بنتا کہ ہم پاکستان کی سیاسی اس پہ وہ کریں. ہم تو ریسٹرکٹڈ ہیں. ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، 4000 مربع میل کا یہ علاقہ ہے. وہ یہی پاکستان کی سیاست میں یہاں اس کو الجھا گئی تو لوگوں کو یہ انہوں نے وہی چمچہ گیری پاکستانی حکمرانوں کی کر کے وہ وہاں پہ لوگوں کو بنیادی حقوق سے محروم رکھا ہوا ہے. تو جو ہمارا پیسفل پروٹیسٹ پہ یہ کوئی کوشچن نہیں ہے. وہاں کے حالات کو آپ اس سے ایکویٹ نہیں کر سکتے. ہمارا کسی اس جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کوئی ایک اسپیسیفک پارٹی نہیں ہے. یہ ہر طبقہ فکر کے، ہر سیاسی پولیٹیکل پارٹیز سے بھی تعلق رکھنے والے اور تمام نظریات کے لوگ صرف اپنے بنیادی حقوق کے لیے اکٹھے ہیں. اس لیے اس کا کسی اور سے تقابل تو ہو نہیں سکتا. اگر آپ کہتے ہیں کسی اور سے تقابل نہیں ہو سکتا تو پھر کیوں ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ انٹرنیٹ سروسز بند ہو گئی ہیں، رابطے بند ہیں، بہت ساری مشکلات لے کے آ رہے ہیں؟ یہی مسئلہ تو پاکستان میں بھی ہوا تھا.
نہیں، پاکستان میں ان کے اپنے حالات ہیں، ان کی اپنی، وہ تو ایک اسپیسیفک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس پہ جو وہاں کی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے اپنے ان کے الزامات ہیں. یہاں تو وہ یہ سچویشن نہیں ہے، یہاں تو جنرل پبلک ہے، وہ ہر مکتبہ فکر کے لوگ اس میں شامل ہیں. اب جی صاحب یہ بتا دیجئے، عوام سمجھنا چاہتی ہے، آپ کے مطالبات ہیں کیا؟ ایسے کون سے مطالبات ہیں کہ جو ابھی سمجھ نہیں آ رہی اور جو ابھی تک کسی مقام پہ پہنچ نہیں پا رہے؟ نہیں، جو مطالبات ہیں سمجھ تو سب کو آ چکے ہوئے ہیں، بلکہ ایک سے زیادہ جو ریٹن گورنمنٹ کے نوٹیفیکیشنز ہیں جن میں مطالبات کو تسلیم کیا گیا. گورنمنٹ نے، آزاد کشمیر گورنمنٹ نے 8 دسمبر کو ایک ایگریمنٹ کیا وہ مطالبات تسلیم کر کے. ابھی جو 2 آپ کے فیڈرل منسٹر گئے ہیں انہوں نے بھی وہاں جا کے یہ تسلیم کیا ہے کہ وہ یہ جو گورنمنٹ نے ایگریمنٹ کر کے وہ مطالبات ان کو جسٹیفائڈ، اور یہ منسٹرز بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کے بنیادی حقوق کے معاملات ہیں، ان کو تو ہم نے یکسو کر لیا. 2 مطالبات جو ہے وہ انہوں نے صرف ان پہ آبجیکشن کیا ہے جس کی وجہ سے ڈیڈ لاک ہوا ہے مذاکرات میں. کون سے مطالبات ہیں؟ وہ 2 مطالبات یہ ہیں کہ ایک تو جو ریفیوجیز سیٹلڈ ان پاکستان ان کی جو آزاد کشمیر میں اسمبلی میں نشستیں ہیں، اور دوسرا جو ہے ان کا کوٹا ہے وہاں پہ سروسز میں اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ایڈمیشن کا، ایک ان کو ختم کرنے کا مطالبہ ہے کیونکہ ان کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اور دوسرا جو ہے آزاد کشمیر میں جو ایک رولنگ ایلیٹ جو تیار کی گئی ہے جس نے سارے ریسورسز کو اپنے لیے وقف کر لیا ہوا ہے، جس کے بعد عام آدمی کے لیے وہاں نہ علاج، تعلیم، کسی سہولت کا وہ پاسبل ہی نہیں رہا، وہ ریسورسز ہی نہیں ہیں. اور وہ یہ سارے جو ہے وہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہیں، کیونکہ ہم نئے ریسورسز پیدا کرنے کی بات نہیں کر رہے، ہم ری ایلوکیشن آف ریسورسز سے آزاد کشمیر کے عام آدمی کو سہولت مل سکتی ہے، لیکن اس سے یہ جو اشرافیہ کا یہ طبقہ ہے اس کی عیاشی ختم ہو جائے گی، جس کی وجہ سے وہ رکاوٹ ہے ہمارے مطالبات کے. آپ کو کیا لگتا ہے جو آپ کے یہ جائز مطالبات ہیں آپ کو منظور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ یہ ہماری تو اسٹرگل ہے، ہم اس میں تو اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے. لوگوں کی جس طرح سپورٹ حاصل ہے تو یہ زیادہ دیر تک تو ان کو روکا نہیں جا سکتا. اب یہ اسٹرگل جو ہے اس میں یہ کتنی ٹائم ٹیکنگ ہوگی یہ حالات پہ منحصر ہے، لیکن یہ اتنی بڑی تعداد جو ہے جب لوگوں کی وہ اپنے حقوق کا شعور بھی حاصل کر چکی ہو اور اس کے لیے اسٹرگل کرنے کے لیے بھی جس کمٹمنٹ کا لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں پچھلے 2 سال سے، اس میں زیادہ دیر تک لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم نہیں رکھا جا سکتا. آپ کے پاس ABC پلان بھی موجود ہے کہ یہ کل کا پروٹیسٹ ہے اور بس؟ جی نہیں، وہ تو ظاہر ہے پوری اس کے لیے تیاری کی ہوئی ہے. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو ہے وہ آگے جس طرح آگے مراحل آتے جائیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا احتجاج کا طریقہ بھی واضح ہوتا جائے گا. آپ کی اس تحریک کو سب سے بڑی سپورٹ کیا اوورسیز پاکستانی ہیں یا وہاں پہ موجودہ جو لوگ ہیں، بزنس مین کمیونٹی ہے وہ ہے؟ نہیں، وہ تو وہاں کے لوگوں کو جو گراؤنڈ پہ ہیں ان کے بغیر تو تحریک چل نہیں سکتی تھی. تو لیکن ڈیفینیٹلی جو ہے اوورسیز کشمیریز کی آپ پورے UK کے علاوہ باقی کینیڈا، اٹلی، ہر جگہ پہ آپ آج دیکھ لیں، آپ سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ موجود ہے. کیونکہ یہ لوگ بھی، یہ کوئی الگ لوگ تو نہیں ہیں، یہ ان کی بھی جو جڑیں وہاں پہ ہی ہیں، تو یہ بھی ان کے ہی رشتہ دار، ان کے بھائی بھی وہی ساری جو ہے مصائب کا سامنا کر رہے ہیں. اس لیے یہ ان کو میں ڈفرینشیٹ نہیں کرتا کہ الگ الگ کہ کہاں پہ زیادہ ہے کیا. آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والا ہر فرد، چاہے وہ بیرون ملک ہے یا آزاد کشمیر کے اندر ہے، وہ پوری طرح اس تحریک سے جڑ چکا ہے. آپ کے میں نے پروٹیسٹ دیکھے، جلسے جلوس دیکھے، اتنی بڑی تعداد تو کسی سیاسی جماعت کے لیڈر کی بھی نہیں ہوئی. اتنی بڑی تعداد کیا ساری جماعتوں کے جو کارکن ہیں، جو ووٹر سپورٹر ہیں، کیا وہ آپ کے ساتھ ہیں یا آپ کے اپنے کارکن ہیں؟ نہیں، وہ تو اپنے کارکن تو بن گئے جب وہ اس تحریک میں شامل ہوئے، لیکن پہلے بھی یہ مختلف جماعتوں سے، مختلف نظریات سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، اور آزاد کشمیر کا عام آدمی تھا جس کا کسی بھی سیاسی جماعت سے یا کسی بھی چیز سے تعلق نہیں تھا. کیونکہ یہ سب لوگوں کا مسئلہ ہے، یہ کسی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کا مسئلہ تو نہیں ہے. صرف جو بنیادی حقوق ہیں وہ تو سب لوگوں کے یکساں ہیں اور سب لوگ اس کے اصول کے لیے وہ خواہش مند ہیں. آپ کا بنیادی جو مین جو ٹارگٹ ہے وہ آپ کی کشمیری کمیونٹی کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر فوکس ہے، اور جو آپ کہہ رہے ہو کہ جو مہاجرین کی جو سیٹیں ہیں وہ ایک غلط طریقہ کار ہے، اس کو ایسے نہیں ہونا چاہیے، یہی آپ کے مطالبات ہیں؟ جی جی بالکل. وہ مہاجرین کی سیٹیں جو ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کو بنیادی حقوق سے محروم رکھنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے. وہ اس کی وجہ سے جو ہے ہمارے جو ریسورسز کی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، اس کے بعد لوگوں کا بنیادی حقوق جو ان کا ملازمت کا یا تعلیمی اداروں میں داخلے کا، وہ ان حقوق سے ان کو محروم رکھا جاتا ہے. اور پھر اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ جو لوگ 1951 میں پاکستان کی شہریت حاصل کر چکے ہوئے ہیں
اور وہ ساری پریولیجز سارے بنیادی حقوق ان کو پاکستان میں حاصل ہیں، وہ آزاد کشمیر میں جا کے ان لوگوں سے جو آلریڈی پہلے ہی مسائل کا شکار ہیں ان کے حقوق پہ وہ کو غصب کرنے کا باعث بن رہے ہیں، اور ان میں سے میکسیمم جو ہے وہ جعلی اسٹیٹ سبجیکٹس ہیں، وہ ان کے پاس اوریجنل اسٹیٹ سبجیکٹ بھی نہیں ہے. لیکن جو اوریجنل اسٹیٹ سبجیکٹ بھی جن لوگوں کا ہے ان کا اسٹیٹ سبجیکٹ کا اسٹیٹس تو ضرور بحال رہنا چاہیے، لیکن ان کا آزاد کشمیر کی وہ اس اسمبلی میں جا کے ہمارے لیے وہ قانون بنانا جو ان پہ اپلائی نہیں ہوتے، یا ہمارے لیے ہمارے اوپر وہ ٹیکس نافذ کرنا جو انہوں نے دینے نہیں ہے، تو یہ بالکل اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. آپ ایک ایڈوکیٹ بھی ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے چیف جسٹس صاحب اور ہمارے پیارے وزیر اعظم انوار الحق صاحب اس پوری تحریک کو کوئی نرمی، کوئی کسی قسم کا اہم رول ادا نہیں کیا کہ یہ تحریک اتنا زور پکڑ گئی؟ نہیں، چیف جسٹس کا تو ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو پرائم منسٹر تو جو ہے وہ جس طرح وہ پرائم منسٹر بنے اس کے بعد ان کے لیے یہی طریقہ ہے کہ وہ تو ہر قسم کی چیٹنگ، فراڈ، جھوٹ، وہ ہر چیز کا سہارا لے رہے ہیں صرف اپنے اقتدار کو دوام رہنے کے لیے، کیونکہ نہ ان کے پاس پیچھے کوئی پولیٹیکل سپورٹ ہے، نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے. تو وہ جو ہے جن طریقوں سے وہ بن گئے تو وہ اس کو پرولانگ کرنے کے لیے ان کو تو آزاد کشمیر کے لوگوں سے نہ کوئی دلچسپی ہے، نہ وہ آنسریبل ہیں. کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. ایک وہ جس پارٹی سے الیکٹ ہو کے آئے تھے اس کو دھوکہ دے کے اس سے بغاوت کر کے وہ اخلاقی ان کا معیار تو یہ ہے. تو جو اس اخلاقی ان کا قدروں کا جو عمل انسان ہو اس سے تو ہم کسی اچھائی کی توقع نہیں رکھ سکتے. ابھی آپ کے جو مطالبات ہیں آپ کس کو سمجھتے ہیں ڈیسیجن میکر؟ حافظ منیر صاحب آرمی چیف کی طرف ہے آپ کا اشارہ، یا مسلم لیگ نون کے شہباز شریف صاحب؟ نہیں، ہم گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے ہمارے کانسٹیٹیوشنلی تو گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ سپریم لیجسلیٹو اینڈ سپریم ایگزیکٹو باڈی ہے آزاد کشمیر کی ہمارے آئین کے مطابق. تو ہم تو جو آئین اور قانون کے مطابق جو اتھارٹی ہے سامنے ہم اسی سے مطالبہ کریں گے. آپ کیا میسج دیں گے؟ کل پروٹیسٹ ہے، کل آپ کے مطالبات کے حوالے سے آپ ایک بڑا پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، کیا کہیں گے میڈیا کے ذریعے سے ان فیصلہ کرنے والے لوگوں کو کہ آپ کے لیے آپ کا جو ایسا میسج جو ان تک آپ پہنچانا چاہیں؟ وہ ان تک تو ہمارا میسج پچھلے 2 سال سے ہم مسلسل سٹرگل میں ہی ہیں. کل تو میرا میسج جو ہے جو برٹش کشمیریز ہیں ان کے لیے میرا خاص طور پہ ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہماری آواز میں وہ اپنی آواز شامل کریں، شاید جو ہے وہ اس کی زیادہ سنوائی ہو سکے. کل کا کیا پلان ہے آپ کا؟ کتنے بجے عوام آئے گی؟ کتنے بجے کا ٹائم دیا ہوا ہے؟ اور کیا طریقہ کار ہوگا؟ اور کتنے گھنٹے تک آپ وہاں پروٹیسٹ کریں گے؟ یہ ہمارا 3 جگہوں پہ ہے، برمنگھم اور بریڈ فورڈ کے کونسلیٹس کے سامنے. بریڈ فورڈ میں 11 بجے اور برمنگھم میں 2 بجے. تو یہاں لنڈن میں جہاں ہم خود بھی شامل ہوں گے وہ 2 بجے سے 5 بجے تک پاکستانی ہائی کمیشن کے سامنے ہمارا پروگرام. 2 بجے سے لے کے 5 بجے تک ہے؟ آزاد کشمیر تو پورے میں ہو رہا ہے، پورا مکمل پورا، وہ تو اسی وقت سے شروع ہو چکا ہوا ہے. ابھی آپ بات کر رہے تھے ٹیلی فون لائن یہ وہ سروسز ساری بند ہیں، آپ کا رابطہ ختم ہو چکا ہے، یہ کنفرم ہے؟ ظاہر ہے، یہ تو آپ چیک کر سکتے ہیں، ابھی پورا آپ کا فون کر کے دیکھ لیں. وہ جو آج ہمیں کوئی کسی جگہ سے اطلاع ملی ہے تو آزاد کشمیر کی حدود سے باہر پاکستانی حدود میں آ کے لوگوں نے ہمارے ساتھ جو بات کی. آزاد کشمیر میں تو کسی جگہ لینڈ لائن، موبائل، انٹرنیٹ ساری سروسز جو ہے وہ بلاک کر دی گئی. آپ کے اوپر الزام یہ آتا ہے، ذرائع یہ کہتے ہیں کہ آپ کو را فنڈنگ کرتا ہے، اس کی باتوں میں آ کے آپ اس طریقے کے انتشار پھیلا رہے ہیں آزاد کشمیر کے اندر. یہ اس میں میرا پوائنٹ آف ویو تو یہ ہے کہ یہ جن لوگوں نے یہ الزام لگایا تھا، ایک انڈین منسٹر نے جو ہے عوامی تحریک کو، اس جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک کو جو ہے وہ سپریس کروانے کے لیے پاکستانی اتھارٹیز کو ہمارے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی ہے. تو اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے وہ لیڈر جو ہمیں را فنڈنگ کا ہمارے اوپر الزام لگا رہے تھے ان کا اپنا انڈین کنیکشن اس سے اسٹیبلش ہو گیا کہ وہی بات وہ کر رہے ہیں، وہی انڈیا کا ایک منسٹر کر رہا ہے. دونوں کا ٹارگٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے. وہ بظاہر سپورٹ کے انداز میں جو ہے وہ وکٹمائز کروانا چاہتا ہے آزاد کشمیر کی عوامی ایکشن کمیٹی کو. یہی ان کا مقصد ہے، کیونکہ انڈیا کو اس تحریک سے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو بھی بڑا خطرہ ہے کہ یہ تحریک جو ہے ظاہر ہے اس طرح کی جو بنیادی انسانی حقوق کی اس تحریک کو پہلے بھی جو پچھلے سال سے جو جب سے یہ تحریک شروع ہوئی ہے پوری دنیا میں اس کو ایک رول ماڈل کے طور پہ اس تحریک کو دیکھا گیا ہے کہ جس کمٹمنٹ سے اور جتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی اس میں پارٹیسپیشن ہے تو وہ
یہ ظاہر ہے یہ اس کو آئسولیشن میں نے تو نہیں رکھا جا سکتا. اس کا ڈیفینیٹلی امپیکٹ ہوگا مقبوضہ کشمیر میں بھی اور پورے انڈیا میں, جہاں پہ پورا یہ پورا ریجن جو ہے وہ اسی طرح کے مفاد پرست ٹولے جو ہے وہ انہوں نے عام آدمی کو جو ایکسپلائٹ کیے ہوئے ہے, وہ اس کو افیکٹ کو روکنے کے لیے میں سمجھتا ہوں آزاد کشمیر کے یہ سیاستدان جو عام آدمیوں پہ الزام لگا رہے ہیں, جوائنٹ ایکشن کمیٹی پہ الزام لگا رہے ہیں, ان کا اور انڈیا کا جو ہے کنیکشن اسٹیبلش ہوتا ہے. اگر کوئی بھی اس کو دیکھے تو یہ سامنے نظر آ رہی ہے یہ ساری صورت. آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گا, کیا آپ کی اس تحریک کا مین مقصد پاکستان سے علیحدگی تو نہیں؟ نہیں, یہ تو جو ہے اس تحریک میں نے پہلے کہا ہے آپ کو کہ اس تحریک میں ہر طرح کے لوگ شامل ہیں. اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو انڈیپینڈنٹ کشمیر کے حامی ہیں, لیکن یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ ان باتوں کے لیے نہیں ہے. میں نے یہاں جو اتنی میٹنگز ہوئی ہیں میں نے ہر جگہ پہ کہا ہے کہ یہ خود مختار کشمیر اور علاقے پاکستان کی باتیں جو ہے یہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن سے متعلق ہیں, جبکہ ہماری تحریک جو ہے لوگوں کے رائٹ ٹو لائف کے لیے ہے. زندہ ہوں گے لوگ تو وہ خود مختار بنائیں گے یا پاکستان بنائیں گے. ہمارا تحریک جو ہے اس سے آگے کا ہمارا وہ سٹیج نہیں ہے. لوگوں کے پاس اپنے اپنے پلیٹ فارم ہیں, وہ خود مختار کشمیر کے لیے جدوجہد کریں یا علاقے پاکستان کے لیے کریں, اس کے لیے تو پہلے سے پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں. اس کے لیے ہمیں نیا پلیٹ فارم بنانے کی کیا ضرورت ہے, جبکہ اس میں متضاد خیالات کے لوگ وہ سارے, کیونکہ علاج کی تعلیم کی ضرورت سب کو ہے, چاہے وہ جس بھی نظریے کا حامی ہو, تو وہ ان مقاصد کے لیے لوگ اکٹھے ہیں. اس کا جو ہے ان طریقوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, البتہ ہر مکتبہ فکر کے لوگ اس میں شامل ہیں. تھینک یو جی. تو ناظرین دیکھا آپ نے, امجد صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ تحریک کشمیریوں کے حقوق کے لیے ہے, وہ بنیادی حقوق جو ہر انسان کو ضروری ہوتے ہیں. پروپیگنڈا کیا جاتا ہے فنڈنگ کے حوالے سے, یہ سراسر غلط ہے. ہمارا مین مقصد آزاد کشمیر کے لوگوں کو اور ان کے بنیادی حقوق ان تک پہنچانا ہے. نقیب راجہ, UK8 نیوز, لنڈن.